شاہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ۔ تبھی ہم عدالت کے خلا کو نہیں مانتے، کیونکہ طلاق کے احکام اللہ نے قرآن میں بیان کر دیے ہیں، بتا دیا ہے کہ نکاح کرنے کا اختیار عورت کو ہے، نکاح ختم کرنے کا اختیار عورت کے پاس، بولو نا بھائی کیا ہو گیا، نہیں ہے۔ یہ تو قرآن میں جگہ جگہ ہے کہ عقدۃ النکاح، نکاح کی جو گرہ ہے وہ مرد کے ہاتھ میں۔ الطلاق لمن اخذ بالساق، حدیث میں آتا ہے طلاق کا اختیار کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس۔ یہ جو کہتے ہیں کہ عورت کے پاس خلا کا رائٹ ہے، خلا کے رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ شوہر سے کسی ضرورت کے وقت طلاق کا مطالبہ کر سکتی ہے، شوہر اس پہ ایگری نہ ہو تو اسے اس پہ ایگری کر سکتی ہے کہ مہر واپس لے کے مجھے ڈیورس دے دو، خود سے راضی نہ ہو تو عدالت کے ذریعے شوہر سے مطالبہ کروا سکتی ہے، کیونکہ شوہر عورت کے مطالبے کو سیریس اس وقت تک نہیں لے گا جب تک عدالت شوہر کو اس پہ ایگری کرنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ قانون کی طاقت ہوتی ہے نا، تو عدالت جب شوہر کو بلا کر اسے سمجھائے گی کہ نہیں رہنا چاہتی تمہارے ساتھ تو تم اس کو چھوڑ دو، تو عدالت کی بات ایک وزن رکھتی ہے، اس میں اس بات کا امکان ہے کہ مرد ایگریمنٹ پہ راضی ہو جائے۔ اس کا ہماری عدالتوں میں غلط مطلب یہ لیا گیا کہ عدالت ہی کو رائٹ دے دیا گیا ہے، شوہر عدالت میں آئے نہ آئے، وہ ڈیورس پیپر پہ سائن کرے نہ کرے، وہ خلا نامے پہ سائن کرے نہ کرے، عدالت یک طرفہ خلا کی ڈگری عورت کو تھما دیتی ہے، اور پھر لوگ اس بیس پہ شادیاں کر رہے ہیں۔ ہم جب منع کرتے ہیں بھائی یہ زنا ہے تو کہتے ہیں پاکستان کا لا ہے، قانون ہے کہ عدالت نے ہمیں خلا کو ختم کیا ہے۔ تو پاکستان کا لا بیسیکلی اسلامی ہے، لیکن امپلیمنٹ ہر جگہ نہیں ہوتی، امپلیمنٹ نہیں ہے، بہت سے قانون غیر شرعی ہیں، غیر اسلامی ہیں۔ تو ٹھیک ہے ہمارا آئین میں جو بیس ہے وہ کیا ہے کہ قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا، لیکن یہ والا قانون قرآن و سنت کے منافی بنا ہوا ہے، تو اب اس پہ کوئی آواز نہیں اٹھاتا، اسلامی نظریاتی کونسل آواز نہیں اٹھاتی، اگر وہ آواز اٹھائے تو کوئی سنتا نہیں ہے، تو وہ دھڑا دھڑ عدالت کی اس سے خلا کی ڈگریاں چل رہی ہیں، گویا عدالت شوہر ہو گئی، میاں تو شوہر ہے ہی نہیں۔ حقیقت ہے نا۔ میں نے ایک واقعہ سنایا تھا نا، ایک جج صاحب نے مجھے بتایا، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ جج نے، ہائی کورٹ کے جج نے بتایا کہ میں نے ایک ہفتے میں پتہ نہیں 10 خلا کی ڈگریاں جاری کی ہیں۔ تو وہ بیچارہ گوار سا آدمی تھا جو مجھے بتا رہا تھا، کہہ رہا میں نے جج صاحب سے کہا کہ وہ آپ کی بیویاں تھیں جو آپ نے ان کو خلا کی ڈگریاں جاری کی ہیں، آپ نے ان کو طلاق، خلا اور طلاق تو نکاح تو دونوں میں ہی ختم ہوتا ہے نا، تو وہ آپ کی بیویاں تھیں؟ اس نے کہا نہیں میری تو نہیں تھی۔ تو کہا کہ جج صاحب آپ اتنا فری کب سے ہو گئے ہیں کہ دوسروں کی بیویوں کو بھی آپ طلاقیں دینا شروع کر دو؟ اپنی بیوی کو آپ دو، دوسروں کی بیوی پہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے۔ میں نے کہا دیکھو ہمارے لبرل لوگوں سے زیادہ عقل اس ایک گنوار کو ہے، اتنا رائٹ اللہ نے گورنمنٹ کو نہیں دیا ہے کہ وہ دوسروں کی بیویوں کو بھی اس کے نکاح سے نکالنا شروع کر دے۔ ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں ہیومن رائٹس، آزادی، دوسری طرف انہوں نے انسانوں کو حکومت کا غلام بنا دیا ہے۔ حکومت کا کام صرف مینجمنٹ ہے، لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان ایک جو ہے نا وہ ایسے قانون کو نافذ کرے، ظلم سے بچنے کی کوشش کرے، بچانے کی کوشش کرے۔ حکومت ایسے قوانین لوگوں پہ نہیں تھوپ سکتی زبردستی جو قانون جو ہے شریعت کی روح سے ظلم سمجھے جاتے ہیں یا انسانیت میں ظلم سمجھے جاتے ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں عورت کو طلاق کا اختیار دے دینا یا عدالت میں، یہ ظلم تھوڑی ہے، اسلام کی روح سے ظلم ہے۔ لہذا جو غیر مسلم ہے نا وہ، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی قانون نہیں ہے طلاق کا، ان کے لیے آپ یہ قانون سازی کر سکتے ہیں، لیکن ایک شخص مسلم ہے تو آپ کو عدالت کو خلا کا رائٹ دینے کے لیے اس کے مذہب سے معلومات، رہنمائی لینی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو عدالت عورت کو یک طرفہ خلا دے یہ کہہ کے کہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر آپ غیر مسلم ہو، آپ اسلام کو فالو نہیں کرتی، تو ہم پھر آپ کا نکاح ختم کر دیتے ہیں، اس سے یہ اگلوائیں آپ اسلام کو فالو کرتی ہو تو بھائی اسلام کے مطابق قرآن و سنت کا قانون یہ ہے کہ میں جج ہوں، میں تمہارا میاں بولو بھائی نہیں ہوں، میں جج ہوں، میں آپ کا میاں نہیں ہوں کہ میں آپ کو جنت، جیسے جج کے کہنے سے نکاح نہیں ہو جاتا۔ بھائی ایک عورت جج کے پاس پہنچتی ہے کہ وہ میری اس سے سیٹنگ چل رہی ہے، میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں،
وہ راضی نہیں ہو رہا، تو جج یک طرفہ نکاح کر سکتا ہے؟ یا حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ حکومت قانون بنائے کہ یک طرفہ نکاح بھی ہو جائے گا، کہ میاں راضی نہیں ہے تو چلو عورت تو راضی ہے نا، تو ہم نے عدالت نکاح کی ڈگری جاری کر دے کہ آپ کا نکاح فلاں سے ہو گیا، اس کو بلایا بھائی ہو گیا ہے، وہ کہا بھائی کیوں ہو گیا، کیوں میرے متھے کسی کو لگا رہے ہو بھائی؟ جج صاحب آپ اپنی شادی تو اپنی مرضی سے کر سکتے ہو، میری شادی کے لیے کس کی مرضی چاہیے؟ میری. تو یاد رکھو طلاق کے لیے بھی دونوں کی مرضی چاہیے، یعنی خلا کے لیے. اور اگر یک طرفہ ہے تو پھر شوہر کو رائٹ حاصل ہے، یہ شوہر کو حق ہے یہ. تو اب یہ قانون لبرل لوگ کہیں اس میں ظلم ہے عورت پر، وہ ایک الگ بحث ہے کہ ظلم ہے نہیں ہے، لیکن اسلام بہرحال یہی کہتا ہے. تو جن کو زیادہ لبرل بننے کا شوق ہے ان خواتین کو چاہیے کہ جب وہ عدالت سے خلا کی ڈگری لیں تو عدالت کو بتا دیں کہ ہم مولویوں کو فالو نہیں کرتے اور ہم اسلام ہی کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو میں غیر مسلم ہوں، اپنا نام میں شناختی کارڈ سے آپ اسلام سے ہٹائیں اپنا نام، پھر آپ خلا کی ڈگری لیں. ویسے ہی آپ مرتد ہو گئے تو ویسے ہی نکاح ختم ہو جائے گا، پھر آپ احتیاطاً خلا کی ڈگری بھی لے لیں تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جب تک آپ مسلم ہیں تو آپ کو عدالت کی بیس پہ جو خلا ملے گا اس کی شرعن کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے ہاتھ میں قرآن ہے اور میں مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا ہو سکتا ہے قرآن کی مفتی صاحب اپنی طرف سے تفسیر بیان کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے. تو بھائی پوری امت کا اجماع ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہے نا، سب کے نزدیک یک طرفہ خلا اسلام میں جائز نہیں ہے. اور اس زمانے میں جتنے فرقے چل رہے ہیں نا اس مسلمانوں کے، ان تمام فرقوں کے نزدیک، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، ان تمام فرقوں کے نزدیک بھی عورت کو یک طرفہ خلا کی اجازت نہیں ہے. تو ساری دنیا کے مسلمان جس چیز پر جمع ہوں، اور ہمارے ملک میں قانون سپریم کورٹ نے پاس کر کے عدالتوں، یہ جنرل مشرف کے دور میں ہوا یہ کام، کسی سے نہیں پوچھا گیا، ایک آمرانہ فیصلہ تھا، مسلط کر دیا گیا اور ججز ڈگریاں جاری کر رہے ہیں. اور ہمارے یہاں بہت ساری خواتین جا کے، اور کوئی بیس بھی نہ ہو، کچھ بیسز ایسی ہیں جن میں یک طرفہ خلا درست ہو جاتا ہے، وہ خلا نہیں ہوتا، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے، اس کو عدالت خلا سے تعبیر کرتی ہے. تو ہم کہہ دیتے ہیں چلو ہے فسخ نکاح، لیکن عدالت اسلامی ٹرم سے واقف نہیں ہے، کیونکہ شرعی عدالتوں کو شریعت کے علاوہ الحمدللہ ہمارے یہاں تو اصول یہ ہے نا کہ جو جس فیلڈ کا ہے نہیں اس کو وہ شعبہ دی. وزیر تعلیم کو تعلیم کے علاوہ سب چیزوں کا پتہ ہے، وزیر صحت کو صحت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز کا پتہ ہے. تو ایسے ہی عدالت جو اسلامک لا کے مطابق پابند ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی، بہت معذرت کے ساتھ اس عدالت کو جج کی حالت، جج ہمارے لیے قابل احترام ہے، میں کسی جج کی توہین نہیں کر رہا، لیکن شریعت کے علاوہ ان کو دنیا کی ہر بات معلوم ہوتی ہے. کسی جج سے آپ بٹھا کے طلاق کے حکام پوچھ لیں، انہیں نہیں پتا ہوں گے. شاید کسی نے اپنے طور پر ذاتی مطالعہ کر کے اگر طلاق کے احکام ان کو پتہ چل گئے ہوں تو الگ بات ہے، لیکن ہمارے ہاں ججوں کو اسلامک لا صحیح طرح سے پڑھانے کا جو حقیقی لا ہے وہ کوئی اہتمام ہے نہیں. سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب میں جج جب تک اس فیلڈ کا ماہر نہ ہونا شریعت میں، وہ جج نہیں بن سکتا. ہمارے یہاں نہیں ہے. تو ایک صورت ہے جس میں ہوتا ہے کہ جب شوہر کسی بھی طرح سے نان نفقہ بھی نہ دے رہا ہو، عورت بیچاری کو لٹکا کے چھوڑ دیا ہو اور طلاق دینے کے لیے بھی آمادہ نہ ہو، اور عدالت کے کہنے پہ بھی طلاق نہ دے رہا ہو، تو ایسی کنڈیشن اور ایک دو اور اسی سے ملتے جلتی کنڈیشن ہے، ان میں عدالت کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ یک طرفہ خلا کی ڈگری جاری کر سکتی ہے. وہ خلا نہیں ہوتا، وہ فسخ نکاح ہوتا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں چلو آپ کو الفاظ میں نہیں آتے آپ کو، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا یہ فسخ ہے، کیونکہ خلا تو یک طرفہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو جانبین کی ایگریمنٹ اور معاہدے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو کئی گھروں میں گرجاڑ دیا ہماری عدالتوں نے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو عدالت میں قانون چل رہا ہے وہ کیا چل رہا ہے. اب لوگ کہتے ہیں آپ عدالت کے خلاف بات کر رہے ہو، بھائی اتنا بڑا ظلم معاشرے میں ہو رہا ہے، اتنی بڑی دھاندلی ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم نہ بولیں تو کیا فائدہ پھر ہمارا ممبر پہ بیٹھ کے باتیں کرنے کا. ایک عورت اگر جائے نا عدالت میں اور وہ کہے مجھے اس میاں کے ساتھ نہیں رہنا، کیوں نہیں رہنا، مجھے وسیم بھائی اچھے لگتے ہیں، صحیح بتا رہا ہوں، عدالت کو بول مجھے یہ بندہ ہی پسند نہیں ہے. عدالت پوچھے کہ کوئی خرابی ہے، نہیں جی یہ بہت کوآپریٹ کرنے والا آدمی، یہ بہت میرے ساتھ اچھا، اور 6 بچے بھی ہو گئے میرے اس سے. عدالت کہے گی آپ کے بچے تباہ ہو جائیں گے، آپ کیوں اتنے اچھے آدمی کو چھوڑ رہے ہو. عورت کہے بھائی میری مرضی میں چھوڑ رہی ہوں، تو جج صاحب آپ کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے. جج اس کو خلا کی ڈگری دینے پر مجبور ہے کیونکہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. شوہر ثابت کر دے یہ ایک نمبر کی بدکار عورت ہے، کوئی حق نہیں ہے، میں سارے حقوق ادا کر رہا ہوں، پھر بھی عورت کو خلا کی ڈگری جاری کی جاتی ہے. یہ کسی مذہب میں نہیں ہے بھائی، کسی مسلک میں نہیں ہے یہ، اور یہ ہو رہا ہے. اور خواتین اس بیس پہ خلا کی ڈگریاں لے کے شادیاں کر رہی ہیں. اور مکمل ظالم ہوتی ہے عورت،
ہر کیس میں نہیں، بہت سے کیسز میں. اس کے باوجود شوہر یہ ثابت بھی کر دینا کہ یہ زنا کرتی ہے، یہ بدکاری کر رہی ہے، بچے پھر بھی عورت کو دے گی عدالت. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مرد کے بارے میں ثابت ہو جائے کہ یہ بہت نیک ہے، بہت کوپریٹ کرنے والا، اس نے گھر بسانے کے لیے پورا زور لگا دیا اور بچوں کی خاطر اس کو برداشت کر رہا ہے، لیکن عدالت بچے کس کے حوالے کرے گی؟ بولو بھائی، عورت کے حوالے. یہ قانون چل رہا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ہماری دینی جماعت اس قانون پہ آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنی اس پہ، سب اوور آل. پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں مومن